قرآن پاک کی ایسی سردار آیت جو بندہ بھی عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت پیاری قرآن کی آیت جو شخص عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت کی ایک دعا ایسی ہے جس کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر جو بھی مانگے گا، جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کی دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ ساری کی ساری نمازیں اہم ہیں، سب کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ نمازوں کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک نماز عصر ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عصر کی نماز کو بیچ والی نماز کہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مداومت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کی محافظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، نیز اسے ترک کر دینے پر عمل برباد ہونے اور نیکیاں ضائع ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عصر کی نماز کی حفاظت اور اس پر مداومت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عصر کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا دخول جنت کا سبب ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ عصر کی نماز ہی بیچ والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز، اور جب ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز، یعنی عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر جریر نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی۔ اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور امت کو نماز کی تلقین کی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو دیا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیز وہ آپ کی طرف اتاری گئی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں،
اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کھڑی کی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بتایا، اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ مٹانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات۔ ایسا آدمی قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی فرض نماز کا وقت شروع ہو جائے اور مسلمان آدمی اس کے لیے اچھی طرح سے وضو کرے، پھر اس کے لیے انتہائی خشوع و خضوع اختیار کرے اور اس میں رکوع مکمل اطمینان سے کرے تو وہ نماز اس کے لیے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ فضیلت قیامت تک کے لیے ہے۔ ابن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس کے ہاں نصرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم لوگ ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تو عصر پڑھ لو، تو ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد پڑھ کر شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگیں مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو آگے سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں
درمیانی نماز اثر سے روکا اور جنگ میں مشغول کیے رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہر تکلیف و آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کا وکیل بنا لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسانوں کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کرے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسانوں کو مختلف پیرایوں اور انداز میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کی مظہر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح شرعی احکامات میں بھی رحمت کی صفات کو نمایاں حیثیت دی ہے۔ ابو الکلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کثرت سے نہیں دہرایا اور نہ کوئی مطلب اس درجہ اس کے صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔ قرآن اول سے لے کر آخر تک اس کے سوا کچھ نہیں کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے کہ جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہیں، وہ کیسے نماز کے لیے مسجد جائیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ یاد رہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور اس طرح کے خیالات کے ذریعے شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس لیے ان خیالات کو بھٹک کر فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں بڑے سے بڑے گناہگار، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے بھی اس کی رحمت کی امید دلا کر اس کے قریب ہو جانے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی طرف بلایا گیا ہے۔ خدا کی طرف آنے پر پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اپنا بندہ کہا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس آیت میں مخاطب کیا گیا ہے۔ سب کو یہ امید دلائی کہ تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک وہ تمام گناہ بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے عرش کے پاس رکھی ہوئی ہے اپنے بارے میں لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو سزا دے کر نہیں بلکہ معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی امیدیں دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ بندہ اپنے رب کے بارے میں جیسا گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس سے برتاؤ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت الہی کا حقدار بننے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ جو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا خدا اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ چند مستحقین رحمت درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے،
قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت غور سے سننے والے، توبہ و استغفار کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، صبر کرنے والے، احسان کرنے والے، صلح کروانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، منکر سے رکنے والے، درگزر کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم بھی اپنے اندر رحم کرنے کی صفت پیدا کریں تاکہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا جائے۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد جو آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے، جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی عالی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی بلندی اور رفعت والی آیت ہے، اور اس کی بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور بڑائی پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ استعمال کیا ہے، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی۔ مثلا 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی بھرپور کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات بیان ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے، عرش کے پائے کے ہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کے فائدے جان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو ایک شخص کہنے لگا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے ابو المنظر، علم کی مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जी हाँ। मैंने नमाज का कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं कि मैंने कहा रोजे के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि फर्ज है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह के यहाँ और ज्यादा मिलेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम सदका? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कहने लगे इसका अजर दुगना से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा कि कौन सा सदका बेहतर है? फरमाया कि कलील अशिया के मालिक का सदका करना या फिर फकीर को छुप कर देना। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, सबसे पहले नबी कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, क्या वो नबी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे, अल्लाह तआला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, रसूल की तादाद कितनी है? फरमाने लगे 310 से कुछ ज्यादा एक जम्मे गफीर था। एक मर्तबा फरमाया कि 315। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया इसमें सबसे अफजल क्या है? फरमाया आयतुल कुर्सी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से गुर्बत और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते? नाज़रीन, अल्लाह के वली कहते हैं कि छोटी सी और बहुत प्यारी कुरान की आयत जो शख्स असर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ता है, तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे से इतना खुश होता है कि घर में रिज़्क की बारिश कर देता है। असर का वक्त वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। असर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। अल्लाह पाक आपको बेशुमार रिज़्क अता करेगा। जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह फौरन कबूल होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा बयान करना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।